پاکستان شیعہ سنی نے مل کر بنایا، پھر فرقواریت اور دہشت گردی کو جواز فراہم کرنے کے لیے اختلافی مسائل کو اجاگر کیا جاتا رہا، لیکن ملک میں امن پسند قائدین نے ملی یکجہتی کونسل اور متحدہ مجلس عمل کی شکل میں یہاں اتحاد و وحدت کے پلیٹ فارم تشکیل دیے، جس سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی میں بہتری پیدا ہوئی۔ لیکن لگتا ہے کہ ملک اور اسلام دشمن عناصر یہ برداشت نہ کر سکے تو چور دروازے سے متنازع قانون سازی کے ذریعے کچھ شرپسند استعماری عناصر اہل تشیع کو دیوار کے ساتھ لگانے اور اپنا عقیدہ ہم پر مسلط کرنے کی سازش کرنے لگے۔ حال ہی میں ناموس صحابہ و اہل بیت و امہات المومنین ترمیمی بل کے مقدس نام کی آڑ میں قومی اسمبلی کے 342 ارکان میں سے صرف 25 ارکان سے بحث کیے بغیر منظور کروایا گیا، جس میں توہین کے ملزم کے لیے سزائیں بڑھائی گئیں۔ اس پر ملک بھر میں تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ متنازع بل کی منظوری استحکام پاکستان کے خلاف ہے۔ اس بل کا مقصد ملک میں انتشار، مذہبی منافرت اور فرقہ واریت، دہشت گردی پھیلانے کے ساتھ ساتھ شیعہ کے مذہبی حقوق کو سلب کرنے کی ایک مذموم کوشش ہے، جسے انشاءاللہ کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس حوالے سے قائد ملت جعفریہ حضرت علامہ سید ساجد علی نقوی اور وفاق المدارس شیعہ کے صدر حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی قبلہ اور مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب قبلہ کا مشترکہ بیان ہماری پالیسی ہے۔ ہم خود ملک کی ایک بڑی سیاسی قوت ہے اور جمہوری عوامی جد و جہد سے اپنے حقوق کا تحفظ کرنا جانتے ہیں، لیکن متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی جیسی قومی سیاسی جماعتیں اور اسی طرح سے علاقائی جماعتیں کہ وہ بھی شیعہ ووٹ لیتی ہیں، ان کی اخلاقی اور قانونی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی ہمارے حقوق کا تحفظ کریں، جبکہ ہم وزیر اعظم، صدر مملکت، چیئرمین سینٹ، چیف جسٹس اور آرمی چیف سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی اس متنازع اور غیر ضروری قانون سازی کا نوٹس لیں۔ ہم یاد دلانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں مختلف مذاہب اور مکاتب فکر بستے ہیں۔ آئین پاکستان اپنے عقیدے کے مطابق انہیں زندگی گزارنے کا حق دیتا ہے۔ تحریک پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، محترمہ فاطمہ جناح اور راجہ محمود آباد، راجہ غضنفر علی اور متعدد کئی قائدین کا تعلق جو ہے مکتب اہل بیت سے تھا، جبکہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق اہل سنت سے تھا۔ سبھی مسلکی بنیادوں پر بات نہیں ہوئی، کبھی مسلکی بنیادوں پر بات نہیں ہوئی۔ انہوں نے مملکت خود آزاد کی جد و جہد میں قائدانہ کردار ادا کیا، لیکن کانگریسی ملاؤں کے گروہ نے پاکستان کو دل سے کبھی بھی تسلیم نہیں کیا اور وہ قائد اعظم کو کافر اعظم قرار دیا کرتے تھے۔ انہی سازشی عناصر کی اولادیں آج ملک میں انتشار پیدا کرنے، امن کو تباہ اور ملکی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کی سازش میں شریک ہیں۔ برادران صحافیان محترم، ہم یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ مکتب اہل بیت اہل سنت کے مقدسات کا احترام کرتا ہے اور باہمی احترام پر یقین رکھتا ہے۔ اس حوالے سے مجتہدین کے فتاویٰ موجود ہیں، لیکن مقدس ناموں کی آڑ میں اہل تشیع کو ختم کرنے کی سازش کو ناکام بنائیں گے۔ یہ ہمارے وجود کا مسئلہ ہے۔ ہم اتحاد بین المسلمین کے تمام فورم پر نمائندگی رکھتے ہیں، لیکن اتحاد کا مطلب ایک مکتب فکر کا دوسرے میں ادغام نہیں، دوسرے اپنے عقائد ہم پر مسلط نہ کریں۔ اتحاد کا مطلب اپنے عقائد پر قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے کو تسلیم کرنا ہے۔ شیعہ صحابہ کی توہین کا تصور بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہمارے عقائد کا یہ حصہ ہے۔ ہاں، سب جانتے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار کے دشمنوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ توہین صحابہ کا مبینہ الزام جو عائد کیا جا رہا ہے، ہم اہل علم حضرات سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی اپنی کتابوں میں صحابہ کے درمیان جو توہین کی جاتی رہی اس کا کیا کرنا ہے؟ توہین رسالت اور توہین اہل بیت جو سابقہ ادوار میں ہوتی رہی ہیں، توہین کی جو سزائیں اس متنازع بل میں آج کے لیے تجویز کی گئی ہیں، علامتی طور پر ہی صحیح، کیا یہ سزائیں ان کو دی جائیں گی جنہوں نے ماضی میں توہین صحابہ، اہل بیت اور امہات المومنین کی؟
چند اہم نکات ہم احترام صحابہ اور امہات المومنین کے قائل ہیں، اور جو قانون پہلے سے موجود ہے اس کی جو بھی پوزیشن ہے اس کو برقرار رکھنے کے بھی قائل ہیں۔ یہ بل قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ جن جرائم کی سزا قرآن و سنت میں بیان نہیں ہوئی، ہم کون ہوتے ہیں سزا تجویز کرنے والے؟ آئین پاکستان کے مطابق کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا۔ خود رسول اللہ کی زندگی میں صحابہ آپس میں لڑتے رہے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہے۔ سرور کائنات نے کسی صحابی کو سزا نہیں دی۔ قرآن میں سورہ منافقین موجود ہے، سورہ توبہ اور دیگر مقامات پر بھی منافقین کا ذکر ہوا ہے، کہیں کوئی سزا نہیں دی گئی، حتیٰ کہ مسجد ضرار بن گئی۔ فقہائے اربعہ نے کب اور کہاں توہین صحابہ ازواج مطہرات کی توہین پر سزا تجویز فرمائی اور کتنی سزا متعین کی؟ بہت سے صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے 3 خلفاء کی خلافتوں کو تسلیم نہیں کیا۔ اہل بیت کی محبت قرآن و سنت کے مطابق واجب ہے، اور صحابہ اور امہات المومنین کا احترام ضروری ہے، ان کی محبت قرآن و سنت میں واجب قرار نہیں دی گئی۔ بہت سے گناہ اور جرائم قرآن میں درج ہیں مگر ان کی سزا متعین نہیں کی گئی، مثلا غیبت، اتہام، غلط القاب وغیرہ وغیرہ۔ یہ سزائے موت کا قانون کیا ہے اور انسان کی زندگی کتنی قیمتی ہے، اس بل میں بہت سے قانونی حکم بھی موجود ہیں۔ ہمارے علماء مجتہدین نے توہین صحابہ سے منع کیا ہے اور احترام ضروری قرار دیا ہے۔ محترم برادران، صحافی حضرات، ہماری قیادت یہ واضح کر چکی ہے کہ متنازع بل خلط تکفیری دہشت گرد گروہ کے ہاتھ میں خنجر دینے کے مترادف ہے۔ بل کو پیش کرنے والے ناسبی عناصر پاکستان کے سیکورٹی ایجنسیوں کو نشانہ بنانے والے دہشت گرد گروہ کے نظریاتی ساتھی ہیں۔ اس دہشت گرد گروہ کی طرف سے گزشتہ کچھ عرصہ سے جو مقدمات درج کروائے ہیں ان کے چند شرمناک نمونے بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ FIR نمبر 388 تھانہ کلر کہار، ضلع چکوال، تاریخ 25 اگست 2021، جرم توہین یزید لعنت اللہ علیہ، اس پر یہ FIR کاٹی گئی۔ نمبر 2 FIR نمبر 207/21 تھانہ ڈڈیال، ضلع چکوال، تاریخ 7 اگست 2021، جرم ملزم نے فیس بک پر کہا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے، اس پہ بھی FIR دے دی گئی۔ نمبر 3 FIR نمبر 192/21 تھانہ ڈڈیال، ضلع چکوال، تاریخ 27 جولائی 2021، جرم ملزم نے فیس بک پر لکھا کہ شاہ مرداں امام علی علیہ السلام کے پیروکاروں کو 18 ذی الحج عید غدیر مبارک ہو، اس میں پرچہ دیا گیا۔ نمبر 4 چند مزید FIRs ملاحظہ فرمائیں جو صوبہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں درج کی گئی ہیں۔ اپنے گھر کنڈوں کی نیاز امام جعفر صادق کھلانے پر بھی جہاں FIR ہوئی، گھر کی دیوار پر دم دم علی علیہ السلام لکھنے پر FIR ہوئی، امام حسین علیہ السلام کے قاتل عمر بن سعد پر لعنت کرنے پر FIR ہوئی۔ یہ پاکستان ہی نہیں، دنیا بھر میں عقائد پر ہونے والا بدترین اور انوکھا ترین ریاستی سلوک ہے جس کی کوئی مثال دنیا کے کسی ملک اور پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ مٹھی بھر ناسموں کی خوشنودی کے لیے آئین پاکستان کو روندا جا رہا ہے اور مذہبی آزادی کے بین الاقوامی قانون کو پامال کیا جا رہا ہے۔ ضرورت فرقہ وارانہ ہم آہنگی پیدا کرنے اور ناسبیت، تکفیریت اور دہشت گردی کو روکنے اور اس کے خلاف قانون سازی کی ہے۔ چوروں کی طرح بل پاس کروا کر پاکستان کے 25 کروڑ افراد کو یرغمال بنانے کا کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ہم اس نام نہاد غیر اسلامی، غیر آئینی، غیر انسانی بل کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کریں گے۔ یہ ہماری مذہبی آزادی اور پاکستان کی سلامتی کا معاملہ ہے جس پر کوئی بھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس بل کو فی الفور واپس لیا جائے۔ ہم اتحاد بین المسلمین چاہتے ہیں، لیکن اگر کوئی شیعہ کو کسی مسلک میں ضم کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی مزاحمت کریں گے۔
ہم نے ایسے کئی مذموم اقدامات کا سامنا مختلف ادوار آمریتوں کے دور میں بھی دیکھا اور اپنے حقوق کو منوایا۔ نام نہاد بنیاد اسلام بل کے ذریعے بھی ہمارے عقائد پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، مگر ہم نے اسے بھی ناکام بنایا اور چور دروازے سے تکفیری دہشت گردوں کے نظریات اور مطالبات پر مبنی بل کو بھی مسترد کرتے ہیں۔ ہم احتجاج اور مزاحمت کے تمام جمہوری پلیٹ فارم استعمال کریں گے اگر ضرورت پڑی، اور اعلان کرتے ہیں کہ موقع آنے پر پارلیمنٹ کا گھیراؤ یا اس قسم کے دیگر اقدامات بھی کیے جا سکتے ہیں۔ ہم ارکان سینٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کسی بھی ایسے بل کو منظور کرنے کی سازش میں شامل نہ ہو جس سے مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کو عقائد کو سلب کیا جائے۔ یہ بل دہشت گردی اور فرقہ واریت کے نئے دروازے کھولے گا۔ پہلے بھی اس ملک میں ہزاروں افراد دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں، جسے کچھ اسلام اور ملک دشمن عناصر دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں، لیکن شیعہ کی تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے سر کٹوا دیا مگر جھکایا نہیں، اور آزمائش ہم کئی بار کر چکے ہیں۔ مکتب اہل بیت کی عزت و آبرو کے لیے آئندہ بھی کسی انتہائی اقدام سے کبھی گریز نہیں کریں گے۔ ہم واضح کرتے ہیں کہ ہم اپنے عقائد پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ بھی ثابت کریں گے اہل بیت کا دشمن ہی ناکام اور نامراد رہے گا انشاءاللہ۔ ہزاروں معصوم شہریوں کے خون سے آلود دہشت گرد تکفیری گروہ کا سرغنہ تسلیم کر چکا ہے چند دن پہلے۔ اس بل میں انہوں نے کہ جماعت اسلامی کو استعمال کیا۔ ہمارا سوال جماعت اسلامی کی قیادت سے بھی ہے کہ مولانا مودودی اور قاضی حسین احمد کی جماعت فرقہ پرستوں اور دہشت گردوں کی سرپرست کب سے بنی؟ یہ بات واضح ہے کہ عوام شرپرستوں کے مکروہ چہروں کو پہچان چکے ہیں۔ متنازع شریعت بل ہو، نام نہاد بنیاد اسلامی بل ہو، کچھ اور شیعہ قیادت کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی بھی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ اس بل کا مقصد تشیع کو ختم کرنے کی سازش ہے۔ اگر کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ وہ اس بل کی آڑ میں تشیع پر حملہ آور ہوں گے، کسی بھول میں ہیں، اپنی غلط فہمی دور کر لیں۔ ہم جان دے سکتے ہیں مکتب اہل بیت کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ ملک کو فرقہ واریت کی آگ میں بھی نہ جھونکیں۔ صدیوں سے تاریخ میں موجود اختلافی مسائل کو نہ چھیڑیں۔ مشترکات بہت ہیں، ان کو فروغ دیں، لیکن فرقہ واریت جن کے پیٹ کا مسئلہ ہے اور انہیں سکیورٹی ادارے نکیل ڈالیں۔ ایک بار پھر ہم آپ حضرات بالخصوص صحافی برادران اور علماء کرام دیگر احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور تمام شرکاء بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔